اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عزت و جلال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم تمام کا خالق حقیقی معبود برحق ہے، جس نے صرف اور صرف 6 دنوں میں اس عظیم کائنات کو خوبصورت انداز میں سجایا، مجھے آپ کو تمام مخلوقات کو اس میں بسایا، انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، بعدہ انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً نبی آخر الزماں رحمۃ للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی امانت، اس کی شریعت، کتاب و سنت کی تعلیمات کو ہم تک کما حق پہنچا دیا۔ معزز حاضرین، آپ کے علم میں بات ہے کہ پچھلے مہینے کے جمعہ سے سلسلہ تفسیر کا آغاز ہوا ہے، اور اس میں بھی اس بات کا خیال کیا جائے گا انشاءاللہ کہ جس طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی، قرآن کریم کی جو مختلف مقامات پر مختلف اوقات میں آیات یا صورتیں نازل ہوئی ہیں، اسی ترتیب کے اعتبار سے آپ کے سامنے قرآن کریم کی تفسیر کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پچھلے جمعہ میں سورۃ العلق، اس کی اہمیت اور اس کا جو پس منظر ہے، صحیح بخاری کی حدیث کی روشنی میں واضح کیا گیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر غار حرا میں اللہ کی عبادت کے دوران وحی نازل ہوئی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر آپ نے سب سے پہلے یہ 5 آیتیں پڑھ کر کے سنائیں۔ یوں کہہ لیں کہ یہ شریعت کا آغاز تھا، اس سے پہلے ہمارے دین کی تعلیمات نہیں تھیں، ہماری شریعت کے جو احکامات تھے وہ نہیں تھے۔ سب سے پہلے کوئی حکم اگر نازل ہوا تو یہ پڑھنے کا حکم تھا، اور اسی پس منظر میں ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ یہ وہ امت ہے جس پر سب سے پہلی وحی پڑھنے کی نازل ہوئی ہے۔ علم اگر حاصل کریں گے تو اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے ترقی کے وعدے کیے، وہیں یہ امت کا ایک بڑا طبقہ علم سے دور نظر آتا ہے، علم کی اہمیت کو سمجھتا نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات بھی بتائی گئی کہ علم سے مراد قرآن کریم میں یہ بتایا گیا کہ وہ علم جس میں اللہ رب العزت کا تعارف بندے کو حاصل ہو۔ یہ جو تفریق اور تقسیم کی گئی، دینی علم اور عصری علوم، دنیاوی علوم اور دینی علوم کی شکل میں جو تقسیم کی گئی، یہ اسلام کی ابتدا سے کوئی تقسیم نہیں تھی، بلکہ ہر وہ علم جس سے بندہ اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کر لے، اللہ کی قدرتوں کا علم اسے ہو جائے، چاہے وہ کوئی بھی علم کیوں نہ ہو۔ آپ میتھمیٹکس کے ذریعے سے، سائنس کے ذریعے سے دنیا نے جیسے ترقی کی ہے، وہ سب کچھ اللہ ہی کے علوم ہیں، اللہ کے عطا کردہ علوم ہیں۔ یہ تقسیم بعد میں کی گئی، جس کی وجہ سے امت مسلمہ کو کہیں نہ کہیں بہت سارے فتنوں کا سامنا ہوا، اور پھر یہ طبقات تقسیم ہو کر کے رہ گئے۔ جو دینی علوم حاصل کرتے ہیں وہ دین پر عمل کر لیتے ہیں، اور ان کو دین کی بنیادی معلومات بھی حاصل ہو جاتی ہیں، اور وہیں جو دنیاوی علم کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، اس میں اپنی زندگی لگا دیتے ہیں، وہ شریعت کی بنیادی باتیں اور خصوصاً ایمان اور اعتقاد، عقیدے سے تعلق رکھنے والی باتوں سے کہیں نہ کہیں دور نظر آتے ہیں۔ اس وجہ سے امت میں بہت ساری ایسی چیزیں پنپنے لگیں، معروف ہو گئیں، جو شریعت کا حصہ نہیں تھیں، کیونکہ انسان نے علم پر، دلیل پر اپنی عقل کو دوڑانا شروع کیا، جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ انسان کی عقل شریعت کے تابع ہے، نص کے تابع ہے۔ قرآن کا حکم آ جانے کے بعد عقل کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کے آ جانے کے بعد انسان عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو چاہا ہے، جو حکم دیا ہے، جس چیز سے منع کیا ہے، وہ ہمارے نفسوں کے لیے بہتر ہے، ہماری دنیاوی کامیابی کے لیے سب سے بہترین نسخہ ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے ہی ہمارے لیے ہدایات ہیں جو شریعت میں بتائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ آج کے دور میں بھی کوئی مسلمان اپنے بچے کو ڈاکٹر بناتا ہے، بنائے، انجینئر بناتا ہے، بنائے،
پائلٹ بناتا ہے بنائے، دنیا کے بڑے سے بڑے عہدے تک اور طبقے تک اسے پہنچانا چاہے پہنچائے، شرط یہ ہے کہ اس علم میں بندے کو، اس شخص کو، اس بچے کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کی گئی تھیں کہ ایک ڈاکٹر اگر کسی مریض کا علاج کر رہا ہے تو وہ بسم اللہ کہہ کے اپنے علاج کی شروعات کرے، جس میں اس کا ایمان و یقین یہ ہو کہ میں اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پر اس مریض کی تشخیص کر رہا ہوں، اس کا علاج کروں گا، لیکن حقیقی شفا اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ ایک انجینئر کسی بلڈنگ کا خاکہ بناتا ہے، نقشہ بناتا ہے، اس نقشے کے بنانے سے پہلے وہ اللہ رب العزت پر بھروسہ اور اعتماد کر کے اس نقشے کو بنائے، اور اس کے بعد یہ یقین رکھے اپنے دل میں کہ میں اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پر یہ بنا رہا ہوں، اس کی حفاظت کرنا، اس کو دیر تک باقی رکھنا، یہ اللہ رب العزت کی ذات کا کام ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ جو بچے آج کہنے کو ترقی بہت کرتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، لیکن آپ دیکھیں وہی لوگ قرآن کریم کی آیات کو صحیح طور پر ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ کتنے ایسے ڈاکٹرز اور انجینئرز جو کہنے کو مسلمان ہیں، قرآن ان کی زندگی کے روٹین میں شامل ہی نہیں، احادیث سے اکثر نابلد ہیں، جانتے نہیں ہیں شریعت کی بنیادی تعلیمات کو۔ اسی پس منظر میں ایک بات یہ بھی آپ کو بتائی گئی تھی کہ آج کہنے کو ہماری عمریں بہت بڑھ چکی ہیں، کوئی 30 سال، کوئی 35 سال، کوئی 25، کوئی 40 اور کوئی 60 کی عمر کو پہنچ چکا ہے۔ شریعت کی جو بنیادی تعلیمات ہے، روزمرہ کی زندگی میں جو چیزیں ہم پر ضروری ہیں، ہم اس میں بالکل ناواقف ہیں، غافل ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ من طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہا کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب یہ فریضہ کیا ہے؟ فریضہ یہ ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں آپ کو جن چیزوں کا پابند شریعت نے بنایا ہے ان کے متعلق آپ کو علم ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے وضو کی واجبات کیا ہیں، نماز کے شرائط کیا ہیں، نماز کے ارکان کیا ہیں، بہت سارے مسلمان نہیں جانتے، اس لیے کہ بچپن سے ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا وضو کرتے ہوئے، وہ طریقہ ہم نے سیکھ لیا، بڑوں کو ہم نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے وہی حرکت ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھانا ہے، سجدے میں جانا ہے، رکوع کرنا ہے، لیکن یہ کیا، اس کو رکن کسے کہتے ہیں، واجبات کیا ہیں، شرائط کیا ہے نماز کے، بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں۔ اور پھر عقیدے کی اگر بات کر لی جائے تو اللہ رب العزت کی معرفت جو ایک بندے کو سب سے زیادہ ہونا چاہیے، اسی میں کہیں نہ کہیں انسان صفر نظر آتا ہے۔ بنیادی معلومات، ارکان اسلام اور ارکان ایمان میں فرق نہیں کر پاتے ہیں، اور یہ ارکان کیوں بتائے گئے ہیں؟ اللہ رب العزت کی معرفت کے لیے ارکان ایمان ضروری ہیں، اور ایمان یہ انسان کے اعتقاد اور باطینی امور پر، غیبی امور سے تعلق رکھنے والی ہیں، اور ارکان اسلام یہ انسان کے ظاہری اعمال سے تعلق رکھنے والے ہیں، جس میں نماز، روزہ، عبادت، حج کی عبادت اور یہ زکوٰۃ و خیرات، یہ سب کچھ اس میں آ جاتے ہیں۔ یہ بہت اہم معلومات ہیں، بنیادی باتیں ہیں، کبھی اگر بیان کی جاتی ہیں تو لوگ بور ہونے لگتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ اللہ کی ذات کے سلسلے میں گمراہ ہو چکے ہیں۔ اگر آپ عقیدے کا چیپٹر نکال کر کے پڑھیں گے تو صرف عقیدہ کہتے ہیں، 3 اس کی قسمیں، توحید کی 3 قسمیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات۔ ان تینوں ہی میں اگر آپ دیکھ لیں تو صرف ایک باب میں آ کر کے اسماء و صفات میں بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے۔ اللہ رب العزت کے نام اور اس کی صفات، اس کی کوالٹیز کیا ہیں، ان کو پہچاننے میں جو نکات اور جو اصول و قاعدے شریعت میں دیے گئے ہیں ان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی عقل کو دوڑانے کی وجہ سے، انسان نے اللہ رب العزت کی جو تعلیمات ہیں ان کا انکار کیا اور پھر گمراہی کا شکار ہو گیا۔ اسی لیے یہ بنیادی چیزیں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ زندگی اللہ نے ہمیں یوں ہی عطا نہیں کی ہے کہ ہم کھائیں پئیں اور اپنی جسمانی ضروریات پوری کریں۔ اپنے اولاد کی تربیت میں بھی ہم تربیت یہی سمجھتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہو گیا اس کے کھانے پینے کی اشیاء اسے میسر کر دی جائیں، اسے پہنایا جائے، اسے اچھی جگہ پہنچایا جائے، اور جو اس کی ضد ہوتی ہے، ضروریات ہوتی ہیں، وہ عطا کر دینا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہی صرف بچے کی اسلامی تربیت ہے۔ جبکہ تربیت میں، اسلامی تربیت یہ ہے کہ اس کے اخلاق کو سدھارا جائے، اس کی اسلامی معلومات میں اضافہ کیا جائے، ایسا ماحول دیا جائے جس میں وہ آپ کا بھی مطیع و فرما بردار ہو، وہیں وہ اللہ رب العزت کی بھی سننے والا ہو، اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے والا ہو، وہ آخرت کا تصور اس کے ذہن میں کلیئر رہے، کیونکہ زندگی کے مقصد کو جو انسان بھلا دیتا ہے، آخرت میں کہیں نہ کہیں وہ نقصان و خسارہ اٹھاتا ہے۔ قرآن کریم پڑھیے، صرف ترجمے سے پڑھ کر کے بتائیے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کو مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے؟
صرف ترجمے کی بات کر رہا ہوں. اور پھر وہیں اگر تفسیر کی بات کر دی جائے تو پھر ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ہم صرف مجالس میں بیٹھ جاتے ہیں, وہ بھی آدھا ادھورا سن لیتے ہیں, کوئی کام یاد آ گیا اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں. یہاں ابھی آیت شروع ہو رہی ہوتی ہے درس میں, لوگوں کو اپنا کام یاد آ جاتا ہے اور اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں. کبھی یہ موقع ہم اپنے ہاتھوں سے ایسے گنوا لیتے ہیں کہ ایک آیت کبھی کبھار, آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں کتنے ایسے واقعات کسی آیت کے نازل ہونے میں یا پھر کئی صحابہ کے اسلام قبول کرنے میں ایک ایک آیت جو ہے اثر انداز ہوگی. ایک آیت ان کے دل پر اتر گئی, وہ جو بتوں کی پرستش کرتے تھے, جن کی زندگی شرک میں مبتلا تھی, وہ اللہ رب العزت کی طرف آ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت حق کو انہوں نے قبول کیا. سورہ طور کی وہ آیت ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز مغرب میں پڑھا رہے تھے. حکیم بن حزام, جبیر بن مطعم صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی مسئلے میں بات کرنے کے لیے آئے تھے. ابھی مشرک ہیں, مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ ایک آیت کہتے ہیں کہ میرے دل پر ایسا اثر کر گئی کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بتوں کو تم نے اپنا معبود سمجھ رکھا ہے, یہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو بنا لیا, یہی خالق ہیں یا انہوں نے خود اپنے یہ ایسے ہی پیدا ہو گئے کوئی خالق کے بغیر. یہ بڑا بنیادی عقیدہ ہے. اور آج کے دور کے حساب سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایتھیزم جس طریقے سے بڑی تیزی سے ہمارے مسلمان صفوں میں داخل ہو رہا ہے, الہاد کا فتنہ, کئی ایسے لوگ جن کے نسلوں میں, جن کے آبا و اجداد میں دین کی خدمت کرنے والے لوگ تھے, بڑے علماء, مفتی, علامہ فلاں گزرے ہیں, ماحول دینی گھرانہ تھا, اور وہیں آج وہ بچہ جو پڑھ لکھ کر کے بڑا ہو چکا ہے, ویل ایجوکیٹڈ ہے, اللہ رب العزت کی ذات کے سلسلے میں اس کا عقیدہ, اس کا ماننا یہ ہے کہ اللہ نہیں ہے, اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے, دیر از نو گاڈ, یہ اس کے دعوے ہیں. اور اگر ہم صرف اپنے ملک کی بات کریں تو اس کا ریشیو جو بڑھتا جا رہا ہے 62% اور آگے بڑھ چکا ہے. یعنی آج کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے بڑے ہمارے مسلم طبقے کے بچے, نوجوان بچے اور بچیاں اسلام سے صرف اس لیے بیزار ہو رہے ہیں کہ ان کے سامنے اللہ رب العزت کا تصور صاف نہیں ہے, اللہ کی ذات کے سلسلے میں معلومات موجود نہیں ہیں, اللہ کا ڈر ان کے دل میں نہیں ہے. اور اس لیے بھی یہ فتنہ اس قدر زیادہ ہماری امت میں اور ہماری صفوں میں اور خصوصاً نوجوان یوتھ کی جو کمیونٹی ہے اس میں زیادہ اثر انداز اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ کو مان لیے تو ہم پابند ہو جائیں گے, ہمیں حلال و حرام کی تمیز کرنی پڑے گی, ہمیں اچھے اور برے کی تمیز کرنی پڑے گی. لہٰذا شارٹ کٹ یہی ہے کہ اللہ کا انکار کر دو, ہر حرام آپ کے لیے حلال ہو گیا. جس سے اللہ نے منع کیا, زنا حلال ہو جائے گا, شراب پینا حلال ہو جائے گا, حرام اور حرام کی تمیز ہی بھول جاؤ, کیونکہ اگر اللہ کو مان لیا تو یہ پابندیاں آ جائیں گی. اور پھر تیسری اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری یہ نوجوان نسل کو اسلام سے ہم نے محبت نہیں سکھائی, اللہ کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہے, رسول کی محبت نہیں ہے, دین کی جو بنیادی باتیں اور اس میں جو اچھائیاں ہیں وہ ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا. آج کا نوجوان یہی سمجھتا ہے, جب اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے چہرے پر داڑھی ہونی چاہیے, نبی کی سنت ہے, وہ کہتا ہے کہ پرانا اسٹائل ہے, آج کا دور ماڈرن زمانہ ہے, یہاں ہم چھل کر کے اپنے چہرے کو اسمارٹ بنائیں گے. نبی کی سنت کی اس طریقے سے وہ دھجیاں اڑا رہا ہوتا ہے, اور ماں باپ کو کیونکہ اہمیت ہی نہیں معلوم ہے, وہ کیا بچے کو سکھا سکیں گے. ان کو جب کہا جاتا ہے کہ پینٹ آپ کے ٹخنے کے نیچے نہیں اترنی چاہیے, نبی نے کبھی زندگی میں نہیں پہنا ایسا, بلکہ وہی سنائی ہے اس پر کہ جو بھی پینٹ ٹخنے کے نیچے اتر جاتی ہے وہ جہنم اس کو جلا دے گی. ہمیں نہیں معلوم ہے, اور معلوم ہے تو کیونکہ نبی کی اہمیت نہیں معلوم ہے, ان کا مقام نہیں معلوم ہے, نبی کا اسٹیٹس کیا تھا اس شریعت میں ہم نہیں سمجھتے ہیں, اس لیے ہم نے ان باتوں کو انکار کر دیا. لوگ دعوے کرتے ہیں ہم ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں, ماں باپ کی بات, میرے باپ نے یہ کہا تو میں زندگی ایسے ہی گزاروں گا, میری ماں نے کہا تو میں اپنی زندگی, ٹھیک ہے اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنا ہیرو اپنے ماں باپ کو بنایا ہے, لیکن کئی ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے ایسے ہیروؤں کو, فلمی ستاروں کو جو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہیں, جن کو طہارت کے مسائل نہیں معلوم ہے, کہنے کو مسلمان ہیں لیکن کبھی بھی انہوں نے اللہ کا کھلے طور پر انکار کیا, اللہ کے لیے خالی سجدہ نہیں کیا ہے, ایسے لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنا کر کے آج کا نوجوان اپنے آپ میں فخر محسوس کرتا ہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں میرے بھائیوں, اللہ سے محبت, دین سے محبت, رسول سے محبت, یہ بچوں کے دلوں میں پیدا کرنا یہ ہمارا حق ہے, اور ہم پر ذمہ داری اللہ رب العزت نے رکھی. کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, بڑی ذمہ داری اللہ نے بتا دی کہ اے ایمان والو, تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے سرپرستی میں جو لوگ ہیں ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیسے بچائیں گے؟ کیا کھانا پینا کھلا کر کے, پلا کر کے, اچھے کپڑے پہنا کے, یا ان کی ضدیں پوری کر کے ہم ان کو جہنم سے بچا پائیں گے؟ جب ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے اور اس کی آگ کی شدت اس دنیاوی اعتبار سے 70 گنا زیادہ ہے,
ہم یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اگر اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر نہیں کریں گے تو بتائیے ہم سے زیادہ ظالم ہمارے بچوں پر کون ہوگا؟ ہم خود اپنے بچوں کے لیے ظالم ٹھہریں گے. ان کو پڑھائیں، قرآن حدیث سکھائیں، یا پھر علماء کی مجلسوں سے جوڑیں، دینی باتیں جہاں ہوتی ہیں دین سکھائیں، عقیدے کی بنیادی باتیں بچوں کو سکھائیں. یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہماری مساجد میں جہاں مکاتب کا سسٹم چلتا ہے وہاں اسکولی بچے آتے ہیں اور آ کر کے دین سیکھتے ہیں. صرف قاعدے تک یہ بات کافی نہ سمجھیں کہ ہم نورانی قاعدہ پڑھا دیں گے، قرآن سکھا دیں گے، نہیں، اس کے علاوہ عقائد سکھانا ہے، نماز کا طریقہ سکھانا ہے، زندگی ایک مسلمان کو کیسے گزارنی ہے. ہم جب یہ مانتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے اور اس پر ہمیں فخر ہے تو یہ فخر ہمیں اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بھی آنا چاہیے. آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ کئی کالجز اور جو ماحول میں ہمارے بچے ڈھل رہے ہیں، اپنے آپ کی شناخت بتاتے ہوئے بچہ شرم محسوس کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں. آج ہمارا نوجوان اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہوئے شرم محسوس کر رہا ہے، یا پھر یہ ڈر محسوس کرتا ہے کہ اگر میں اپنی شناخت بتا دوں، میں اپنی آئیڈینٹی اگر واضح کر دوں تو لوگ مجھے دشمن سمجھیں گے. جبکہ اسلام اس پوری دنیا کے لیے رحمت کا پیغام لے کر کے آیا تھا. یہ اسلام صرف ہمارا حق نہیں ہے، دنیا میں جتنے لوگ ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے آئیں گے ان سب کا حق ہے. اللہ سب کا اللہ ہے، قرآن سب کا قرآن ہے، نبی سب کے نبی ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. پہلے انبیاء کو کسی خاص طبقے اور قوم کے لیے بھیجا جاتا تھا، لیکن ہمارے نبی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے لیے بھیجا. جتنے لوگ اب آخر میں پیدا ہوں گے قیامت تک، ان سب کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی تسلیم کرنا ضروری ہے. لہٰذا میرے بھائیوں، بتانا مقصد یہ ہے کہ ہم کہنے کو اپنے آپ پہ ہمارے کچھ حدود ہم نے بنا لیے، کچھ خاص زون ہم نے بنا لیے کہ ہم مسلمان ہیں تو صرف اسی حد تک، اور پھر جہاں دنیا میں چلے جاتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم یہاں آزاد ہیں. نہیں، آپ کا ایک ایک لقمہ، آپ کا ایک ایک گھونٹ پانی جو آپ کے پیٹ میں جاتا ہے وہ اسلام کے طریقے کے مطابق جانا چاہیے. آپ کا ایک ایک قدم اسلام کے طریقے پر اگر گزرتا ہے تو پھر آپ جنت کی امید کر سکتے ہیں. ورنہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ صرف مسجد کی حد تک ہم مسلمان ہیں اور بازار میں جانے کے بعد ہم کسی کو دھوکہ بھی دیں گے، کسی کے ساتھ فراڈ بھی کریں گے، جھوٹ بھی بولیں گے اور کسی کی غیبتیں بھی کر کے اپنے نیکیوں کو ضائع کریں گے، تو پھر امید جنت کی نہیں کی جا سکتی. یہ تمام گناہ ہمارے زندگی میں آ رہے ہیں جو جہنم کے مستحق بنا دیتے ہیں. لہٰذا ہمیں کچھ پابندیوں پر عمل بھی کرنا ہے، وہیں اللہ نے اختیار بھی دے دیا ہے. حلال کی کیٹیگری دیکھیے، کتنی چیزیں اللہ رب العزت نے حلال کی ہیں. حرام بہت گنی چنی چیزیں، چنندہ چیزیں، لیکن انسان حلال پر اکتفا نہ کرتے ہوئے بے نیاز ہو کر کے حرام کی طرف چلا جاتا ہے. ایسا لگتا ہے اسے کہ حرام بھی اختیار کرنی چاہیے. کتنی ایسی چیزیں، تمباکو، بیڑیاں اور گھٹکے اور ایسی چیزیں آج مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر جس زبان سے وہ اللہ کا پیارا اور مقدس نام لیتا ہے اس کے ذریعے سے وہ گندی چیزیں اپنے منہ میں لگتا ہے. اسے سوچنا چاہیے کس اسلام پر وہ عمل کر رہا ہے، کون سا اسلام نبی لے کر آئے تھے، اور ہمارے گھروں میں اور ہمارے معاشرے میں کون سا اسلام ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں. لہذا میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ علق کی، سب سے پہلے میری اور آپ کی دنیا کے تمام انسانوں کی حیثیت اللہ رب العزت نے اس آیت میں بتائی. کہا خلق الانسان من علق. اللہ نے انسان کو پیدا کیا خون کے ٹکڑے سے، خون کے لوتڑے سے. علقہ کہتے ہیں خون، جمع ہوا خون. اللہ نے حیثیت بتائی. 3 مراحل ہیں. پہلے وہ نطفہ پانی کی شکل میں ہوتا ہے، حقیر پانی سے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا. انسان کو اپنی حیثیت سمجھنی چاہیے، حقیر پانی سے. اور پھر اس کے بعد ہوتا ہے مضغہ، علقہ، اور اس کے بعد نطفہ پہلے، پھر بعد میں علقہ دوسرا، خون، جمع ہوا خون، اور پھر اس کے بعد مضغہ، گوشت کا ٹکڑا. اس شکل میں انسان اس دنیا میں باہر آتا ہے. غور کر کے دیکھیں، ایک معمولی سے حقیر سے پانی سے اللہ رب العزت نے ہمارے اندر کتنی خوبیاں اور صلاحیتیں رکھی ہیں. پانی کے قطرے میں یہ جو آنکھیں ہیں، ہم دیکھنے کی صلاحیت اللہ نے اسی پانی میں رکھی ہے. سننے کی صلاحیت اللہ نے اسی میں رکھی ہے. دانت جو مضبوط، جس سے مضبوط چیزیں ہم چبا سکتے ہیں، اسی پانی سے اللہ نے بنائے. یہ ناخن اللہ نے اسی سے بنائے. یہ بال اسی پانی میں اگتے ہیں. یہ ہڈیاں جس پر ہمیں فخر ہے اور ہماری طاقت و توانائی پر ہمیں فخر اور غرور ہے، یہ اللہ رب العزت نے اسی پانی سے بنائی. انسان کو تھوڑی سی طاقت کیا آ گئی، یا پھر تھوڑا سا عہدہ اور منصب کیا مل گیا، تھوڑی سی دولت کیا مل گئی دنیا کی، وہ آسمان پر اڑنے لگتا ہے. اور پھر جو دعویٰ فرعون نے کیا تھا، انا ربکم الاعلی، یاد رکھیے اپنے آپ کو انسان ہی بنا کے رکھیں، کسی کا خدا نہ بنائیں. آپ کو شاید عہدہ مل جائے، بڑے سے بڑے بن جائیں، لیکن یہ حقیقت ہے. اللہ نے کہا خلق الانسان من علق، ہم نے نطفے سے پیدا کیا ہے.
گوشت کا جمع ہوا خون تھا یہ انسان، اس کو ہم نے یہ حیثیت دی ہے۔ اور اس کے بعد اس کی فضیلت اللہ نے بتائی کہ یہاں پوری مخلوقات میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے انسان کا ذکر کیا، تو انسان ہم نے تمہیں ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ تمام مخلوقات جو آپ کے سامنے اس دنیا میں کائنات میں نظر آتی ہیں، ان کے سامنے تمہاری حیثیت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ اللہ نے خصوصیت کے ساتھ انسان کا ذکر، پہلی وحی میں اللہ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، جس میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو اللہ نے ایک بڑے مقصد کے ذریعے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے میں اور آپ جانتے ہیں۔ اگر آپ ایک عام مسلمان سے بھی پوچھیں کہ آپ کیوں پیدا ہوئے ہیں، اگر جواب نہیں دے رہا ہے تو پھر اسے اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے۔ اگر اس کا جواب یہ نکلتے ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہی مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بتایا، کھانے پینے اور زندگی یوں ہی گزارنے کے لیے نہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اپنے مقصد کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر کے جو شخص زندگی گزارتا ہے وہی حقیقی کامیابی تک پہنچتا ہے۔ آپ چھوٹی سی مثال لے لیجیے، یہاں سے آپ کسی نئی جگہ پر جا رہے ہیں، گوگل کا سہارا لے لیتے ہیں، میپ کے ذریعے سے پہنچتے ہیں، کتنی دفعہ اسکرین پر آپ کی نظر ہوتی ہے کہ ایک گلی بھی اگر ادھر ادھر ہو گئے تو راستہ بھٹک جائیں گے، کتنی توجہ ہماری اس چیز کی طرف ہوتی ہے۔ اور یہاں دیکھیے جنت ہمیں چاہیے، جنت کی خواہشات بھی ہیں، اور پھر ہم اس قدر بھٹک گئے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہاں سے آئیں۔ یہ ہمیں نہیں بھولنا ہے، جنت ہمارا حقیقی گھر ہے اور لوٹ کر کے ہمیں اسی کی طرف جانا ہے۔ یہ سب چیزیں جانتے ہوئے بھی اگر ہم نے آنکھیں بند کر لی، غفلت میں زندگی گزاری، تو پھر ہم میں اور یہ جو مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں، جن کو عقل اللہ نے نہیں دی، عقل کی بنیاد پر انسان کو اللہ نے فضیلت عطا کی، تو پھر ہم دونوں میں فرق نہیں رہے گا۔ اللہ نے جب کافروں کے سامنے اپنی کتابیں نازل کی، انبیاء کو بھیجا، انہوں نے انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، نبی پر تانے کسے اور انہوں نے نبیوں کی تکذیب کی، اللہ نے فرمایا ان کو آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں ہیں، دل ہے سمجھتے نہیں ہیں، اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، اور کبھی کبھار یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جانور کم سے کم تمیز کر سکتا ہے کون مالک ہے کون مالک نہیں ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے۔ انسان کے یہ جانور کے اندر اللہ نے شعور رکھا ہے، لیکن عقل کے ذریعے سے اللہ نے انسان کو فضیلت عطا کی، تو اپنی فضیلت کو انسان کبھی نہ بھولے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے نبی کو جب نبی بنایا تو یہی آیات، یہ پیغام نازل کیے جس میں مجھے اور آپ کو زندگی کا مقصد سمجھایا گیا اور کہا گیا کہ اگر تمہیں اپنی زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ علم حاصل کرو، اپنے نفس سے جہالت کو ختم کرو، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے جاہل پیدا کیا، لیکن کہا علم الانسان ما لم يعلم، پھر اس کے بعد ہم نے علم کے وسائل عطا کیے، رسول کے ذریعے سے، اپنی کتاب کے ذریعے سے، اور انبیاء کے بعد علماء کرام کے ذریعے سے ہم نے علم کا اس کے لیے انتظام کیا۔ لیکن انسان اگر اپنی جہالت پر برقرار رہے تو پھر کامیابی کا خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو علم کے ذریعے ہی سے کامیاب ہو سکتا ہے۔ اپنے نفس سے جہالت کو ختم کرنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیے، صرف لکھیے کبھی بیٹھ کر کے، لسٹ بنائیے، کتنی لسٹ ہم بنا لیتے ہیں، دکان کے لیے کیا چیزیں چاہیے، گھر کے لیے کیا لانا ہے، ہر ہفتے ہمارا ایک سودے کی لسٹ بن رہی ہوتی ہے، لیکن آخرت کے سلسلے میں ہم نے کبھی لسٹ بنائی کہ کس میں میری معلومات ناقص ہیں، کس میں زیادہ جانتا ہوں، کتنی معلومات ہیں میری، یہ ایوریج نکالنا چاہیے۔ حساب و کتاب ہم دکانوں کا کر رہے ہیں، کمپنیوں کا کر رہے ہیں، جس کو بھول رہے ہیں وہ ہمارا اپنا خود کا نفس ہے۔ قد افلح من تزکا، اللہ نے کہا کہ کامیاب وہ ہوگا جو اپنا حساب و کتاب کرے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہمیشہ اپنے خطبات میں لوگوں سے کہا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا بالاعمال قبل ان توزنوا، اے لوگوں اپنے آپ کا حساب کر لو، کب؟ اللہ کے پاس حساب کیے جانے سے پہلے۔ جب اللہ کے پاس حساب ہوگا پھر افسوس کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں جب تمہارے اعمال کو وزن کیا جائے گا اس سے پہلے اپنے اعمال کا وزن کر کے دیکھو کہ کتنے وزندار ہیں اور کتنے ہلکے ہیں۔ اور کیسے معلوم ہوگا؟ اس کے لیے دو بنیادیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو وحی نازل کی ہے قرآن اور حدیثی شکل میں، سب سے پہلے اللہ نے قرآن اللہ کے نبیوں پر نازل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوئی تو یہ وحی کی شکل تھی، وحی کہا جاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی کی جو شکلیں ہوا کرتی تھی وہ تین قسم کے ہوا کرتی تھی۔ کبھی کبھار اللہ کے نبی کو خواب دکھایا جاتا، خواب انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، جو خواب میں ان کو دکھایا جاتا ہے وہ حقیقت ہوتی ہے، اور خواب شریعت کا ایک حصہ بھی تھا، انبیاء کے خواب۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی کے دل میں بات آ جاتی تھی، خیال آ جانا، الہام اسے کہتے ہیں، الہام۔ اور تیسری چیز ہے اللہ کے نبی پر وحی نازل ہو جانا،
کہ اللہ کی طرف سے فرشتہ آ جایا کرتا تھا اور اللہ رب العزت کے جو احکام ہیں، تعلیمات ہیں، وہ اللہ رب العزت نازل کرتے تھے۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورہ شورى میں اس طرح بیان کیا، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کسی بھی انسان سے اللہ بات کرے یہ نہیں ہو سکتا ہے، کسی بھی انسان سے۔ آج کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ سے میں ڈائریکٹ لے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آج کتنے لوگ اٹھے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے قریب کچھ اٹھیں گے جھوٹے دجال ہوں گے جو دعویٰ کریں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جبکہ اللہ کے نبی کی نبوت کو ماننا اور آپ کے ذریعے سے ختم نبوت کا عقیدہ رکھنا یہ بھی بنیادی چیز ہے۔ یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے کئی لوگ گمراہ ہو گئے۔ کوئی بھی آج گلی میں، کسی نکڑ میں، کسی علاقے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اس کے فالوور شروع ہو جاتے ہیں۔ آج تو کئی لوگ یوٹیوب کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور لوگ آن لائن اس کی نبوت کا جو ہے اقرار بھی کرتے ہیں اور اس کو اپنا نبی مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی اللہ کے نبی کے سلسلے میں اتنا عقیدہ ہمارے مسلمانوں کا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی تھے۔ جتنے انبیاء آپ سے پہلے بھیجے گئے، وہ نبوت کا جو سلسلہ ہے اس پر اللہ کے نبی مہر ہے، ختم ہو چکی ہے نبوت کا سلسلہ، اور یہ جو سلسلہ چل رہا تھا وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ یہ ہمیں جاننا اور ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی انسان سے اللہ رب العزت یوں ہی بات کر لے نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ایک طریقہ یہ ہے الا وحیًا، وحی کے ذریعے سے اللہ رب العزت کسی اپنے بندے پر اپنی بات نازل کر سکتا ہے، وہ بندہ اللہ کا نبی ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد او من وراء حجاب، یا بھی پردے کی آڑ میں، پردے کی آڑ میں اللہ رب العزت بات کرتے ہیں۔ انبیاء میں سے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ہم جانتے ہیں، قرآن کریم میں مختلف مقامات میں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ پورے انبیاء کے واقعات میں موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جن کے واقعوں کو بڑی تفصیل سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کیا، مختلف صورتوں میں بڑی تفصیل سے۔ تو نبوت کا بھی واقعہ اللہ نے ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہے تھے، ٹھنڈی محسوس ہوئی یا تاریکی کی وجہ سے آگ لینے کے لیے گئے، اللہ کے نبی، اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی موسیٰ سے بات کی پردے کی آڑ میں۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کیا ہوئے؟ کلیم اللہ ہوئے، اللہ سے انہوں نے بات کی تھی پردے کی آڑ میں، اللہ کو انہوں نے دیکھا نہیں تھا، موسیٰ کلیم اللہ۔ اور اسی طریقے سے او یرسل رسولا، تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے انبیاء پر اپنے پیغمبر کون، وحی لے کر آنے والے فرشتے جو رئیس الملائکہ جبرائیل علیہ السلام ہے ان کو بھیج دیا کرتے، اور تمام انبیاء پر یہ سلسلہ ہوا، نوح علیہ السلام سے لے کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام تک جبرائیل علیہ السلام نبی کے پاس آتے اور اللہ کا جو پیغام ہوتا وہ پہنچا دیا کرتے تھے۔ تو اس آیت میں وحی کی 3 شکلیں بتا دی گئی کہ کس طریقے سے وحی نازل ہوتی ہے، اور وہیں جو نازل شدہ وحی اللہ کے نبی پر ہے اس کی 2 قسمیں بنیادی طور پر کی گئی ہیں۔ ایک ہے وحی متلو جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ہے قرآن کریم، قرآن کریم وحی متلو ہے، اور دوسری وحی کی قسم ہے وحی غیر متلو جس کی ہم تلاوت نہیں کرتے ہیں، اور وہ حدیث نبی۔ یہ دونوں وحی کی حدیث وحی ہیں اللہ کی طرف سے نازل شدہ۔ ہم نے ابھی بات کی کہ اللہ رب العزت نے 3 طریقے سے وحی نازل کی، اور نبی علیہ السلام کے پاس جو وحی نازل ہوئی اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک اپنے فرشتے کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے وحی نازل کی، یہ وحی متلو ہے قرآن جس کو ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ اور پھر ایک دوسری ہے وحی غیر متلو جو اللہ کے نبی پر یا تو خواب کے ذریعے سے یا الہام کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو پہنچا دی جاتی، پیغام اللہ کا ہوتا، الفاظ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہوتے۔ یہ وحی غیر متلو حدیث شریف ہے۔ اور پھر یاد رکھیں ان دونوں کو لازم پکڑنا مسلمانوں پر ضروری ہے۔ ایک طبقہ ہمارے ملک میں اور ہمارے ملک کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی پیدا ہوا جن کو ہم منکرین حدیث سے جانتے ہیں، حدیث کا انکار کرنے والے، یعنی انہوں نے کہا کہ وحی صرف قرآن ہے، وحی صرف قرآن ہے، یعنی جو قرآن میں باتیں ہیں وہی ہم تسلیم کریں گے، اور جو قرآن کے علاوہ ہے ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ دیکھیے جہالت ہے، یہی بات کہی جا رہی ہے کہ شریعت میں سب سے پہلے کہا کہ علم حاصل کرو، علم کی بنیادی جو وسائل ہیں، لوازمات ہیں، ان کو تسلیم کر لو جس کے ذریعے سے اپنے نفس سے جہالت کو ختم کرو گے۔ جہاں انسان میں جہالت آ جائے وہاں کبھی کبھی وہ قرآن کی آیت کو ہی کوٹ کرے گا، حدیث کو ہی کوٹ کرے گا، لیکن غلط فتنے کی طرف لے جا رہا ہوگا۔ تو علم ضروری ہے۔ بنیادی باتیں یہ ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو وحی نازل کی تھی قرآن و حدیث کی شکل میں، اور یہی ہمارے دین کے مصدر بھی ہیں۔ یعنی جب کبھی آپ کا کوئی مسئلہ ہو، ایک مسلمان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ مجھے میرے مسئلے کا حل قرآن میں، حدیث میں ضرور ملے گا۔ اگر ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا تو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ گمراہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے آخری عمر میں بات کہی تھی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، کہا کہ جو 2 چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں،
جب تک تم ان کو لازم پکڑو گے کامیاب ہو جاؤ گے، گمراہ نہیں ہو سکتے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہیں اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت۔ قرآن اور حدیث ہی کی بات اللہ کے نبی نے کی۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے یہ بھی بات کی کہ جو کوئی بھی تمہارے آپس سے اختلافات ہو جائیں، چاہے وہ دنیا کے اختلافات ہوں یا دنیاوی دینی اختلافات ہوں، ہر ایک اختلاف میں تمہیں چاہیے کہ قرآن و حدیث کی طرف لوٹو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جو بھی اختلاف تمہارے درمیان واقع ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ کر کے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرو۔ ایک نقطہ بتا کر اپنی بات ختم کروں گا کہ آج بہت سارے معاملات میں اختلافات کہاں نہیں ہیں، ہر گھر میں، ہر جماعت و تنظیم میں کہاں اختلافات نہیں ہیں۔ ہم اپنی منمانی ان مسائل کو حل کرنے کی جب کوشش کرتے ہیں تو وہ فتنہ بڑھ جاتا ہے، اختلاف بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں پابند کیا گیا کہ تم مسلمان ہو تو تمہارا بنیادی تقاضا یہ ہے، سب سے پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھک جاؤ۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے قرآن کی طرف آؤ، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے حدیث تمہیں حل بتائے گی۔ اگر تم نے ان کو چھوڑ کر کے اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کی تو پھر دیگر احادیث میں بتایا گیا کہ اللہ رب العزت ان اختلافات ہی کو تمہارے ختم ہونے کا سبب بنا دیں گے۔ اختلافات ہی میں ایک دوسرے سے لڑ کر الجھ کر کے دین کا بھی نقصان کریں گے، دنیا کا بھی نقصان کریں گے۔ لہٰذا بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کی باتوں کو تسلیم کریں، اپنے ہر مسئلے کو، چاہے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، میاں بیوی کے مسائل ہوں، گھریلو مسائل ہوں، میراث کے مسائل ہوں، پراپرٹی کے مسائل ہوں، کچھ بھی مسائل ہوں، قرآن و حدیث میں اس کا حل ضرور موجود ہے۔ یہ ہمیں، مجھے اور آپ کو ماننا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ دنیا بدل گئی ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے، قرآن اور حدیث میں اس کا علم نہیں ہے، یہ ہماری جہالت ہے۔ اپنی عقل کو کوسو۔ اللہ نے اس قرآن کو قیامت تک ہدایت بنا کر کے نازل کیا، اللہ کے نبی کی احادیث کو قیامت تک کے لیے ہدایت کا سامان بنایا ہے، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اسی کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کریں۔ اب ہم بات پر مسائل دیکھیں، مسلمانوں میں، غیر مسلمین کی چھوڑ دیں، مسلمانوں میں چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، جا کر کے فوراً ہی لیگل مسائل لے کر کے کورٹ کچہری کے چکر لگاتے ہیں۔ یاد رکھیں، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے اگر کسی کا پہلے اولین طور پر وہ اگر کورٹ کچہری کو اپنا حل سمجھتا ہے تو کہیں نہ کہیں بعض اہل علم نے کہا کہ وہ کفر کا راستہ اختیار کر رہا ہے۔ گویا وہ صاف یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرا حل قرآن و حدیث میں نہیں ہے، مجھے جو ہے یہ گورنمنٹ جو ہے حق دلائے گی یا پھر یہ کورٹ کے ذریعے سے مجھے حق ملے گا۔ اب آپ جانتے ہیں کورٹ کے جو مسائل ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو انصاف ملے اور کبھی نہیں بھی ملتا ہے، کتنا زمانہ گزر جاتا ہے، دو لوگوں میں اتنے اختلافات، پیسہ بھی جاتا ہے، وقت بھی ضائع ہو جاتا ہے، اور پھر تاریخ پر تاریخ مل کر کے آپ کا جو زندگی کا ایک بڑا وقت گزر جاتا ہے، اور پھر وہ نفرتیں جو آپس میں ہوتی ہیں وہ نسلوں میں بھی آ جاتی ہیں، اور پھر آپ گزر گئے، آپ کے بعد وہ نسلیں بھی لڑ رہی ہوتی ہیں، کوئی اس کا انجام اور رزلٹ نظر نہیں آتا ہے۔ شریعت میں واضح طور پر بتایا گیا کہ اپنے مسائل کو بیٹھ کر کے سر جوڑ کر کے اتحاد کی مثال قائم کرو کہ تم بھی مسلمان ہو، وہ بھی مسلمان ہیں، تو دونوں کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو اپنا حل اور اپنا سلیوشن مان کر کے اس کو سمجھے اور اس کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرے۔ تو معزز حاضرین، سورہ علق کے ذریعے سے بہت سارے پیغامات ہیں، انشاءاللہ آگے کی خطبات میں بھی انشاءاللہ اسی سورت کی جو آیات ہیں جن میں اللہ نے بہت سارے پیغامات رکھے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حقیقی معنوں میں اسلام پر عمل کرنے والا بنائے، جب تک اللہ زندہ رکھے اسلام پر، ایمان پر، عقیدہ توحید پر باقی رکھے۔ اللہ جب خاتمہ حسن خاتمہ نصیب کرنا، انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں داخل نصیب فرمانا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔